اگر آپ کسی کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے، خدا نے آپ کو کسی کے بارے میں خواب دیکھنے کی اجازت کیوں دی؟ کیا ان خوابوں کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ رہیں؟ کیا یہ اس بات کی علامت ہیں کہ یہ شخص آپ کا مستقبل کا شریک حیات ہے؟ تو یہاں تین ممکنہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خدا آپ کو کسی کے بارے میں خواب دیکھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ پہلی وجہ، خدا آپ کو کسی کے بارے میں خواب دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ آپ واقعی اس شخص کو پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ خواب کو توڑنا اور خواب میں ہر ایک چھوٹی سی تفسیر پر مخصوص معانی کا اطلاق کرنا عقل مندی ہے، میرے خیال میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے دل سے جڑا ہوا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کا خواب کسی ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، یا وہ آپ کا دوست ہے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے اچھی باتیں سنی ہیں۔ اب آپ کی دلچسپی قدرے عروج پر پہنچ گئی ہے اور آپ حیران ہیں کہ کیا آپ دونوں ایک دن ایک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ شادی کر رہے ہیں یا وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ دونوں کی شادی ایک دن ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس خواب کی تعبیر اس طرح سے کرنی چاہیے۔ میری رائے میں اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا دل اور دماغ جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو خوابوں کے ذریعے آپ کا دماغ آپ کے دل میں احساس کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دراصل قیمتی معلومات ہے جسے خدا استعمال کر سکتا ہے۔ تعلقات کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ الجھا ہوا حصہ یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ آپ واقعی کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ اس خواب کو اس ثبوت کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ شخص آپ کو پسند کرتا ہے، بلکہ یہ اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ حقیقت میں اس شخص کو پسند کرتے ہیں، تاکہ آپ اس حقیقت کو قبول کر سکیں اور دعا کر سکیں کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری وجہ، خدا آپ کو کسی کے بارے میں خواب دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہے کیونکہ آپ ہر وقت اس شخص کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ ایک اور مددگار ثبوت جو خدا آپ کو خواب کے ذریعے دے سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے غیر صحت بخش ہو گیا ہے۔ کسی کے بارے میں سوچنے، کسی کو پسند کرنے یا ایک دن ملاقات کرنے کی امید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہم اس شخص کے خواب دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہم نے اس دن سب سے زیادہ سوچا تھا۔ مثال کے طور پر آپ نے محسوس کیا کہ سوچنے کی حد ہو جاتی ہے، یا آپ اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جب آپ اسے بھولنا نہیں چاہتے۔ بار بار آنے والے خواب اپنی حقیقی زندگی میں کسی کے انتظار کی طرف اشارہ ہے، اور یہ اس کے بارے میں بے چینی خوابوں کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ رشتے اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں سوچنا غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں اتنا سوچ رہے ہیں کہ آپ کے اندر ہر طرح کے اشتراک کے جذبات ہیں اور پھر اس کی وجہ سے آپ اس شخص کے بارے میں خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں اتنا نہ سوچیں کہ آپ مزید تکلیف سے گزریں۔
تیسری وجہ، خدا آپ کو کسی کے بارے میں خواب دیکھنے کی اجازت دے سکتا ہے جو آپ کو اس کے ساتھ تعلقات کے امکان کے بارے میں مزید دعا کرنے پر مجبور کرے۔ خواب واقعی پریشان کن ہوتے ہیں۔ ہر خواب میں معنی تلاش کرنے کی کوشش کرنا اور بھی الجھا ہوا ہے، لیکن ایک چیز جو میں نے زندگی میں مطالعے کے ذریعے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہر چیز آسان بنائی ہے۔ کیا آپ ایک سنگل شخص ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ ایک دن جب خدا چاہے گا آپ شادی کر لیں گے؟ تو اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے یا جس کے آپ خواب دیکھتے ہیں تو نا امید نہ ہوں۔ بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ یاد رہے، اگر وہ اچھا ہوگا، اس کا ملنا اچھا ہوگا تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ باقی صورتوں میں خدا کی حکمت ہے کہ وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ دعاؤں کی درخواست۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بڑے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔